بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت مقاتل رحم اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثاء میں سے تھے۔ حضرت سدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب غزہ اور اسقلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی اولاد میں صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا تو اس نے بیٹے کا نام شمویل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اسماعیل، یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ بچہ جوان ہونے تک اسی بزرگ کے زیر سایہ رہا۔ ایک رات وہ بچہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے کونے سے ایک آواز آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہے۔ اس نے استاد سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے شاگرد کو پریشان دیکھا تو کہا، ہاں سو جاؤ۔ تو وہ سو گیا۔ پھر اسے دوبارہ اور تیسری بار آواز آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف گئے۔ اور وہ واقعہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو زیادہ دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اسی کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت بخشا ہے اور جسم بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک دریا سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا تو اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر ہے۔ جب وہ دریا پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے دریا کے پار گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ پھر طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ بعض کی رائے میں وہ حضرت شمعون علیہ السلام تھے، بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اور ابن جریر رحم اللہ کے قول کے مطابق شمویل علیہ السلام کی بعثت حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات سے 460 سال بعد ہوئی۔ بنی اسرائیل کو طویل عرصہ تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا اور دشمن ان پر غالب آ گئے۔ تب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ ان کی قیادت میں متحد ہو کر جنگ کر سکیں،
لیکن شمویل علیہ السلام ان کی کمزوریوں سے واقف تھے، اس لیے فرمایا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ تابوت سکینہ کو میدان جنگ میں اس لیے لایا جاتا تھا کہ اس کی برکت سے دشمن پر فتح حاصل ہو، اس کو دشمنوں نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اور طالوت کی نامزدگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی یہ علامات بیان فرمائی کہ وہ صندوق جسے تابوت سکینہ یعنی اطمینان قلب والا صندوق کہتے تھے تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکینت تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق سونے کا ایک تھال تھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ ایک قسم کی ہوا تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں ان سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں تھا۔ ایک قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من تھا جو میدان طیہ میں ان پر نازل ہوتا رہا تھا۔ شمویل علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا تھا فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی یہ نامزدگی واقعی اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لیے فرمایا یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب عمالقہ اس صندوق کو تبرکات سمیت ساتھ لے گیا اور اس پر قابض ہو گیا تو اپنے شہر میں سے جا کر اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا، اگلے دن پھر وہ بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو شہر سے نکال کر کسی گاؤں میں بھیج دیا تو وہ ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ فرشتے انہیں ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی، اور جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلتے تو کہا سنو، اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمانے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آیت میں دریا سے مراد دریائے اردن ہے۔ طالوت اور اس کی فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہیں پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو شخص اس دریا کا پانی پیے گا وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہ پیے، لیکن ہوا یہ کہ سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ کرام شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا پار کیا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر طالوت مومنین سمیت جب دریا سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شاہ سواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مومنوں نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب دشمن سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں اور جنگ میں ان کافروں پر فتح حاصل ہو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ عظمت و قدرت کے مالک نے جو سننے والا، دیکھنے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، دعا قبول کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی۔
یعنی یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق اور مشیت الہی سے ہوئی، کیونکہ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت پست حالت میں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بہادر تھے۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔